الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید برہان رشید میں ارشاد فرمایا فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ اللہ فرماتا ہے کہ تم میرے شکر گزار بندے بن جاؤ، تم میرا شکر ادا کرو، میں تمہارا چرچا کر دوں گا، اور ناشکرے نہ ہو جاؤ۔ اللہ رب العالمین اگر بندے کو صحت دے تو پھر بھی شکر ادا کرے، اگر بیماری ہو تو پھر بھی بندے کو شکر ادا کرنا چاہیے، اگر مالدار ہو تو پھر بھی شکر ادا کرے، تنگ دست ہو تو پھر بھی شکر ادا کرے۔ ہر حال میں رب کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی آدمی آپ سے پوچھتا ہے، کہتا ہے السلام علیکم، اس کے جواب میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنا چاہیے۔ اگر کوئی پوچھے کیا حال ہے تو کیا کہنا چاہیے؟ الحمدللہ۔ کیا کہنا چاہیے؟ الحمدللہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام تعریفیں رب کے لیے۔ الحمدللہ کا مطلب کیا ہے؟ تمام تعریفیں اللہ کے لیے۔ اس میں شکر بھی ہے کہ تمام تعریفیں اس رب کے لیے۔ کوئی بھی پوچھے بھی کیا حال ہے تو کہو الحمدللہ، کہ اللہ کا بہت کرم۔ صحت ہو تو پھر بھی شکر ادا کرے، بیماری ہو تو پھر بھی شکر ادا کرے، مالدار ہو تو پھر بھی شکر ادا کرے، تنگ دست ہو تو پھر بھی شکر ادا کرے۔ ہر حال میں رب کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ جا رہے تھے تو رونے کی آواز سنی، جیسے کوئی بچہ روتا ہے۔ تو آپ نے کیا دیکھا کہ ایک پتھر ہے جو رو رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے پاس گئے اور پتھر سے کلام کیا، پتھر سے کلام کیا۔ ایسے کوئی چیز نہیں بولتی، اگر اللہ کا نبی بلائے تو پھر بول پڑتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ پتھر کبھی بولے ہیں؟ لیکن یہی پتھر جب نبی اکرم نور مجسم شفیع عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتے تھے تو آپ سرکار پہ درود اور سلام پڑھتے تھے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ مدینے کے تاجدار کے ساتھ میں نکلا، مدینے سے جب باہر نکلے تو پہاڑیاں آ گئی، تو میں کیا سنتا ہوں کہ درود اور سلام کی آواز آتی ہے، پڑھنے والا نظر نہیں آتا۔ تو جب ہم آگے گئے تو اور اونچی آواز آنے لگ گئی، درود و سلام کی آواز آ رہی ہے، پڑھنے والا نظر نہیں آ رہا۔ تو میں نے ادھر ادھر دیکھا تو مدینے کے تاجدار نے فرمایا علی کیا دیکھتے ہو؟ میں نے عرض کی یا رسول اللہ، درود پاک کی آواز آتی ہے لیکن پڑھنے والا نظر نہیں آتا۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا علی یہ سامنے پہاڑ دیکھ رہے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ دیکھ رہا ہوں۔ سرکار نے فرمایا اس کی چوٹی کے اوپر ایک سفید رنگ کا چھوٹا سا پتھر ہے، میں محمد جب یہاں سے گزرتا ہوں جب تک اس کی نگاہیں مجھ پہ پڑتی رہتی ہیں وہ مجھ پہ درود اور سلام پڑھتا رہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جب تک وہ مجھے دیکھتا رہتا ہے مجھ پہ درود اور سلام پڑھتا رہتا ہے۔ ابو جہل کی مٹھی میں تھے پتھر، کنکریاں تھیں، انہیں آکے میں دسو بھائی یہ تہاڈی گواہی دے سرکار نے فرمایا بول بھائی، تو پتھر بولے تھے
تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وہ کیوں رو رہا ہے؟ اس نے عرض کی حضور میری آپ سے ایک سفارش ہے، جب آپ کوہ طور پہ جائیں رب سے جب ہم کلام ہو تو میری سفارش کر دینا۔ آپ نے فرمایا کس چیز کی؟ وہ کہنے لگا کہ جب سے اللہ نے قرآن مجید نازل فرمایا ہے تو اس میں جب یہ آیت کریمہ آئی ہے وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ کہ اس آگ سے بچو جس میں پتھر بھی پھینکے جائیں گے اور انسان بھی پھینکے جائیں گے۔ جب سے میں نے وہ سنا ہے کہ پتھر بھی پھینکے جائیں گے تو اس دن سے میں رو رہا ہوں کہ کہیں میں اس آگ میں نہ پھینکا جاؤں۔ اللہ اکبر، اسی لیے میں رو رہا ہوں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگا آپ اللہ کے نبی ہیں، تو آپ جب کوہ طور پہ جانا تو میری سفارش کر دینا کہ اللہ مجھے اس آگ میں نہ پھینکے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے۔ جب آپ کوہ طور پہ گئے تو رب تعالیٰ سے جب کلام ہوا تو عرض کی مالک میں ایک سفارش کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا حکم کریں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرنے لگے یا الہ العالمین میری عرض یہ ہے کہ ایک پتھر ہے اس نے سفارش کی ہے تو میں آپ کی بارگاہ میں یہ پیش کرتا ہوں تو جب آگ میں پتھر پھینکے جائیں تو اس پتھر کو آگ میں نہ پھینکنا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ میں آپ کی سفارش اس کے حق میں قبول کروں گا، باقی سب کو پھینک دوں گا لیکن اس کو نہیں پھینکوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے کچھ دنوں کے بعد وہاں سے پھر گزر ہوا تو پتھر پھر رو رہا تھا۔ آپ پھر اس کے پاس گئے، آپ نے فرمایا بھئی پہلے تو رو رہے ہیں آگ دی وجہ تو ہن تو بچ گئے ہیں تو ہن کیوں رو رہے ہیں؟ عرض کرتا ہے حضور ہن میں شکر گزار بن کے اس واسطے رو رہے ہیں کہ اللہ نے مینوں اگ تو بچا لیا ہے تو میں رب دا شکر ادا کر میں رب دا شکر ادا کر رہے ہیں، یعنی کہ ہر حال میں رب کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ حضرت شیخ سعدی شیرازی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک بادشاہ کے ساتھ سیر پہ گئے تو دریا تھا، دریا جب ہم نے کراس کیا تو کیا دیکھتے ہیں ایک آدمی ہے جس کو چیتے نے کاٹ لیا تھا، اتنا بڑا زخم تھا تو وہ کہہ رہا تھا الحمدللہ شکر الحمدللہ شکر الحمدللہ۔ تو ہم نے اس سے پوچھا بھئی اتنا بڑا زخم ہے تیرا، ہاں جی اتے تو پٹیاں کیتیاں نے تو شکر ادا کیتی جانا ہے۔ اس نے کہا کہ میں شکر ادا اس لیے کر رہا ہوں کہ میں مصیبت میں گرفتار ہوں نہ کہ گناہوں میں گرفتار ہوں، نہ کہ گناہوں میں گرفتار ہوں، میں مصیبت میں گرفتار ہوں نہ کہ گناہوں میں گرفتار ہو۔ مصیبت ہو پھر بھی شکر ادا کرو، تنگ دستی ہو پھر بھی شکر ادا کرو، فراخی ہو پھر بھی شکر ادا کرو، صحت ہو پھر بھی شکر ادا کرو، بیماری ہو پھر بھی رب تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین